اس قدر ہمارا ایک ایٹیچیوڈ ہے کسی بھی گھر میں کسی بھی جگہ آتے جاتے ہوئے کہ ہم بچوں کو برداشت ہی نہیں کرتے، بچوں کے لیے ہم کچھ سوچتے نہیں، اور بچوں کو بیسیکلی ہم کیا میسج دے رہے ہوتے ہیں ان ساری چیزوں کے ساتھ کہ وائلنس از این ایکسیپٹیبل میتھڈ فار سالونگ پرابلمس اینڈ ڈیلنگ ود انٹرپرسنل کانفلکٹس، کہ جب آپ نے کسی مسئلے کو حل کرنا ہے تو عام زبان میں نہیں حل کرنا، مار دھاڑ کے ہی حل کرنا. یہ ہر وقت جو سڑکوں پہ ہمیں لوگ نظر آتے ہیں یہ اسی وجہ سے، اس لیے کہ پرابلم سالونگ نہیں آتی، کسی مسئلے کو حل نہیں کرنا آتا. مثلا دیکھیں نا، اگر کسی کی گاڑی لگ گئی، دو گاڑیاں جا رہی تھی، بہت کامن سین ہے، آپ کو ٹریفک میں ہر وقت نظر آتا ہے. اگر ہلکی سی لگی تو آپ نے اتر کے غصے سے دیکھا، دوسرے نے سوری بولا، اب آپ نے چڑھائی شروع کر دی. کیوں بھائی؟ آپ نے دیکھا گاڑی نہیں لگی، آپ صرف اس کو، یہ ایک انسان سوری بول رہا ہے، آپ اس کو کہتے ہیں چلے کوئی بات نہیں، اور ساتھ ہی کہتے ہیں دیکھیں بھائی آپ احتیاط سے چلایا کریں. اتنی سی بات ہوتی ہے، اسلام کیا، ختم ہوگی بات. اچھا اگر زیادہ لگ گئی ہے تو قوانین ہیں، پیچھے سے کوئی مارتا ہے تو کس کا قصور ہے، آگے سے کوئی مارتا ہے تو کس کا قصور ہے. بھئی آپ اس کے مطابق مان جائیں اور اس مسئلے کو حل کر لیں. نہیں، ہم نے تو وہاں پہ فساد ڈالنا ہے، ہاتھا پائی شروع کرنی ہے، گالی گلوچ کرنی ہے، اور کسی کام کو بھی صحیح طرح سے کرنے کے لیے جو ہے وہ تیار نہیں ہونا. ہر جگہ گھر میں لڑائی، ہر چیز کا مسئلہ بنایا ہوا ہے، مسئلوں کو حل نہیں کرنا، مسئلوں پہ بیٹھے رہنا ہے سال ہر سال. میرے پاس کئی دفعہ لوگ کاؤنسلنگ کروانے آ جاتے ہیں، اگر مگر، ہر چیز میں اگر مگر اگر مگر اگر مگر، مطلب میں نے کرنا نہیں ہے. ظاہر ہے ان لوگوں کے بیگیجز بڑے ہوتے ہیں، آپ ان کو سٹیپس بھی بتاتے ہیں کہ آپ کو یہ کام اس طرح کرنے ہو، کہ ہم آپ کو سکھائیں گے، طریقے بتائیں گے. نہیں اگر یہ ہو گیا، نہیں مگر یہ ہو گیا. ابھی میرے پاس ایک خاتون آئیں اور وہ اتنا ان کو ڈپریشن ہے، اور انہوں نے کیا کیا، اپنے سارے خاندان کی، بھانجے بھتیجے بھائی بھابھی سب کی ذمہ داری اپنے اوپر لی. اور میں کہہ رہی ہوں لیٹ دیم ڈیسائیڈ فار دیم سیلف. نہیں مجھ سے تو برداشت نہیں ہوتا، مجھ سے تو رہا نہیں جاتا. اگر انہوں نے غلط فیصلہ کر لیا، میں نے کہا میری بات سنیں، 40 سال کا انسان اگر غلط فیصلہ کرتا ہے اور وہ اپنی مرضی سے کرنا چاہتا ہے، کرنے دیں. آپ کیوں ڈپریشن کی مریض بن رہی ہیں اس انسان کے لیے؟ لیکن یہ ہمارے سارے جو رویے ڈیولپ ہو جاتے ہیں اسی وجہ سے، ہماری اپنی زندگیاں ڈسپلن نہیں ہوتی. میں آپ سے ناراض ہو جاؤں گی، what effect does it have, is it considered punishment؟ بالکل. آپ اس کو ایک اور انداز سے کہہ سکتی ہیں، ناراض تو ہونا ہی نہیں چاہیے، یہ کہنا چاہیے کہ مجھے آپ کا یہ رویہ بالکل اچھا نہیں لگا. ناراض ہونے کا کیا مطلب ہے؟ اب میں آپ سے بات نہیں کروں گی. تو بچہ کہتا ہے شکر ہے ماں بات نہیں کر رہی، اب مجھے بار بار لیکچر نہیں سننا پڑے گا. نیور سے دیٹ. آپ یہ کہہ سکتی ہیں کہ مجھے یہ بات آپ کی بالکل ٹھیک نہیں لگی، میں یہ آپ کا رویہ بالکل پسند نہیں کر رہی، مجھے یہ چیز جو ہے ایکسیپٹیبل نہیں ہے میرے لیے، میں آپ کو بالکل غلط کام نہیں کرنے دوں گی، دس از ویری اپسیٹنگ فار می. لیکن آپ یہ نہ کہیں کہ میں ناراض ہو کے کونے میں جا کے بیٹھ رہی ہوں، کیونکہ ہم بچوں کو ہم میسج کیا دے رہے ہیں، نو ادر آلٹرنیٹیو وے ٹو بہیو، اور کوئی طریقہ ہی نہیں ہے. اور یہی ہے جب میں کسی کو کہتی ہوں دیکھیں آپ نے مارنا نہیں، کہتی پھر کیا کریں؟ بلینک ایکسپریشن ہوتا ہے ان کی شکلوں پہ، پھر کیا کریں؟ مار نہیں سکتے تو پھر کیا کریں؟ اچھا اسی طرح سے no generalization to other contexts or situation, neither do they appear to be maintained over time. بچوں کو یہ طریقہ ہی نہیں سمجھ آتا کہ سوسائٹی میں بھی جب ہم جائیں گے اور ہمارے ساتھ چیلنجز ہوں گے تو ہم ان کو کیسے حل کریں گے. آپس میں بھی پھر اسی لیے لڑ رہے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کو مار پیٹ کے سارے فیصلے کر رہے ہوتے ہیں، کوئی اور افیکٹو طریقہ نہیں آتا، کچھ ہم سکھاتے ہی نہیں ہیں بچوں. یہاں پہ ایک بڑا ہی برننگ سوال جو ہے وہ کیا جاتا ہے، ہو سکتا ہے آپ میں سے بھی کچھ لوگوں کے ذہن میں ہو. کچھ لوگ یہ سوال لے کے آتے ہیں کہ جیسے قرآن میں بھی تو سزا اور جزا کا کانسیپٹ ہے، اور کچھ لوگ یہ آواز اٹھاتے ہیں کہ جی آپ کیسے روک سکتی ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جنت اور جہنم کا بتایا، وارننگز دی ہیں، عذاب کی بات کی گئی ہے. جب ہمارے سامنے کوئی بات کرے یا ہمارے اندر بھی یہ خیال آئے تو اس کا جواب کیا ہوگا؟ آپ مجھے بتائیں. اگر ایک بچہ کاپی بھول آیا ہے، اس پہ جنت اور جہنم کا یا سزا جزا کا فیصلہ ہوگا؟ اگر ایک بچہ آپ نے اسے منع کیا تھا لیکن جو اس کا بیہیویئر ہے، جو اس کی ایج اپروپریٹ ایکٹیویٹیز ہیں، اس کے مطابق وہ اپنے ساتھ والے بچے سے بات کرتا ہے، تھوڑی سی شرارت کرتا ہے، ہم اتنی بڑی بڑی شرارتیں کبیرہ اور صغیرہ گناہوں کے طریقے سے کر لیتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے لیے بھی ہمیں معافی رکھ دی، اس کے لیے بھی کفارہ رکھ دیا، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہا کہ جو گزر چکا اسے بھول جاؤ، آگے دیکھو.
ہمیں اتنی پازیٹیوٹی ملتی ہے. لا تقنطوا من رحمت اللہ, اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہونا. لیکن ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پہ, یونیفارم گندی ہے, آج 5 منٹ لیٹ ہو, اچھا لیٹ کیا ماں باپ نے ٹائم پہ نہیں اٹھایا, ماں باپ آرگنائز نہیں ہے, اور سزا ہم کس کو دے رہے ہیں؟ بچے کو ہم نے اسمبلی میں کونے میں کھڑا کر دیا کہ آپ لیٹ آئے ہیں. بچے بیچارے کا کیا قصور ہے؟ کھڑا کرنا ہے تو اماں ابا کو کھڑا کریں نا, اماں ابا کو کھڑا کریں. اماں ابا کو کسی قسم کی سزا ملنی چاہیے. نہیں, اماں ابا کو ہم کیسے کھڑا کر سکتے ہیں؟ اماں ابا بھی کہتے ہیں جی میں کیا کروں, بچہ اٹھتا نہیں تھا. بھئی آپ کو رائٹ ٹیکنیکس آنی چاہیے بچے کو اٹھانا کیسے. یونیفارم گندی تو بچے کو کھڑا کر دیا. اچھا کاپی چیک نہیں, کاپی اگر بچے نے ہوم ورک نہیں کیا بچے کو کھڑا کر دیا. بھئی یہ تو ماں باپ کے ساتھ آپ کو ڈسکس کرنے ہیں, طریقے دیکھنے ہیں. بٹ دا پوائنٹ از, یہ جو قرآن میں سزا جزا کا کانسیپٹ ہے یہ بہت بڑے بڑے چیلنجز کے لیے, یہ بچوں کی معصوم چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے نہیں ہے جس کے اوپر ہم اتنا ہنگامہ کریٹ کر دیتے ہیں اور ایسے طریقے سے ان کو ہینڈل کرتے ہیں کہ وہ تباہی مچا دیتے ہیں. پچھلے دنوں مجھے ایک مدر نے ویسے پوچھا, میری جاننے والی ہیں, ٹوڈلر بچی ہے ان کی, یعنی کہ وہ 1.5 2 سال کی, تو اس نے مجھے کہا کہ میں تنگ پڑ گئی ہوں, میں اتنی فرسٹریٹ ہو گئی ہوں, مجھے اتنا تنگ کرتی ہے. اور میری اپنی 2 پوتیاں ہیں, وہ بھی اسی ایج کے قریب ہیں, ایک 2 سال کی ہے, ایک تقریباً 1.5 سال کی ہے. تو ایک تو کراچی میں ہوتی ہے لیکن ایک میرے ساتھ ادھر ہی ہوتی ہے گھر پہ. تو وہ بھی ایسی حرکتیں جو اس نے کی ہوتی ہیں, لیکن کیونکہ جب وہ غلط حرکت کوئی کرتی ہے ہم سب ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں اور ہم اپنے آپ کو چینلائز کر لیتے ہیں کہ بھئی غلط کام پہ اس کے ہنسنا نہیں ہے, غلط کام پہ اس کو انکریج نہیں کرنا, اس کو ڈائیورٹ کرنا ہے, تاکہ یہ کہ وہ اچھی چیزیں سیکھے اور آہستہ آہستہ چلے. تو وہ پھر وہ اس کے ٹینٹرمز نہیں ہوتے, وہ اس طرح سے بدتمیزی نہیں کرتی, اس کو ہم فوراً اس طرح سے ہینڈل کر لیتے ہیں اور وہ پھر خوش رہتی ہے, اور ہم بھی الحمدللہ الرٹ ہوتے ہیں کہ ہم نے کیسے اس معاملے کو جو ہے وہ اس کو گائیڈ کرنا ہے. تو یہ اس مدر کو بھی میں نے یہ کہا کہ دیکھیں آپ خود سٹریسفل ہیں, آپ خود فرسٹریٹڈ ہیں, اور آپ اپنی فرسٹریشن پہ اس بچے کے ساتھ یہ کام کریں. دوسرا, لوگ اس حدیث کو سامنے لاتے ہیں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب بچہ 7 سال کا ہو تو اس کو نماز شروع کروائیں, جب بچہ 10 سال کا ہو تو اس کا بستر الگ کر دیا جائے, اور اگر وہ اس عمر تک آ کے بالغ ہونے تک اس وقت تک نماز نہیں پڑھتا تو پھر کیا کہہ دیا گیا, اس کو مارنے کی اجازت دی گئی. اب اس کی وجہ سے لوگ کہتے ہیں کہ جی اس کا مطلب ہے کہ اگر بچے کو آپ نے کوئی کام سکھایا یا کیا تو وہ نہیں کر رہا تو آپ اس کو مار سکتے ہیں. پہلی بات تو یہ آپ دیکھیں, اس میں 7 سال پہ طریقہ سکھانے کے لیے کہا گیا نماز کے لیے, یعنی اس کو صحیح طریقے سے گائیڈ کرو. 10 سال تک کا ٹائم دیا گیا, اور میں نے اپنے گھر میں بھی دیکھا اور باقی بھی اگر آپ دیکھیں گے, اگر آپ 7 سے 10 سال تک بچے کو صحیح ڈسپلن ٹیکنیکس کے ساتھ کچھ بھی سکھاتے ہیں تو 10 سال تک وہ اتنا ٹیون ان ہو جاتا ہے کہ آپ کو اس کو مارنے کی ضرورت نہیں پڑتی, اس کو سمجھ آ جاتی ہے کہ کرنا کیا. اس کو ریمائنڈرز چاہیے ہوتے ہیں. میرے بچے جوان ہیں, مطلب کالج یونیورسٹی تک گئے ہیں, لیکن پھر بھی مجھے ان کو ریمائنڈر دینا پڑتا ہے کہ بیٹا نماز پڑھ لی. بس ایک ریمائنڈر دیتی ہوں, کہتے ہیں ہاں پڑھ لی, اکثر کہہ دیتے ہیں پڑھ لی, کبھی کہہ دیتے ہیں وہ نہیں پڑھی, یاد نہیں رہا, کہتے ہیں چلو پڑھ لو نماز. تو اس میں ایسی کون سی بات ہے؟ میرا ماں ہونے کے ناطے یہ رول ہے. جب مائیں مجھے فرسٹریٹ ہو کے کہتی ہیں کہ کتنی دفعہ ہم کہیں, تو میں کہتی ہوں دیکھیں کوئی اس کا بل تو نہیں آ رہا نا, آپ انجوائے کریں. کتنے لکی ہیں بچے, ان کے سر پہ ان کی ماں موجود ہے جو ان کو ریمائنڈر دے سکتی ہے, تو اسکول میں ایک ٹیچر موجود ہے جو ریمائنڈر دے سکتی ہے. لیٹ دیم انجوائے دس پریویلیج. ریمائنڈر ہمیں نہیں چاہیے ہوتا. قرآن کا ٹرانسلیشن ہم دیکھیں ورڈ کا, تو اس کا مطلب یہ ریمائنڈر ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی بار بار ہمیں ریمائنڈرز دیتے ہیں, تو ریمائنڈر تو ہم سب کو چاہیے ہوتا ہے. دوسری بات یہ, مارنے کی جو بات کی گئی, یہ ہمیں احساس دلایا گیا کہ یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. اور پھر آپ دیکھیں نماز کی بات ہے, نماز ایک فرض عبادت ہے. یہاں پہ یہ نہیں کہا گیا کہ اس کو 7 سال پہ پانی پلانا شروع کرو, اور اگر 10 سال تک پانی کے جتنا پینا چاہیے نہیں پیتا تو اس کو مارو. یہاں یہ نہیں کہا گیا کہ 7 سال پہ اسکول میں ڈالو, اور اگر اسکول جانے کے لیے وہ اپنے ہوم ورک اور کلاس ورک کو صحیح نہیں کرتا اور 80% نمبر نہیں لیتا تو اس کو مارنا شروع کر دو. نماز کی اہمیت بتائی گئی ہے یہاں پر, فرض عبادت ہے, اور اس کے ساتھ جو کچھ بھی سب کچھ ریلیٹڈ ہے اگر ہم اپنے دین کے روح سے سمجھیں تو وہ ہے ایک تو بات. پھر آپ دیکھیں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں چلے جاتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتنے بچوں کو مارا. چلے بچے چھوڑ دیں, بڑوں کو دیکھ لیں کتنوں کو مارا. ان کے سامنے منافق ہیں, مشرک ہیں, کافر ہیں, ان کے سامنے لوگ آ کے بتا رہے ہیں مسجد میں ایک شخص پیشاب کر رہا ہے, اس کو کیسے ہینڈل کر رہے ہیں. ان کے سامنے کوئی آ کے بتا رہا ہے کہ مجھ سے زنا ہو گیا, میں جھوٹ نہیں چھوڑ سکتا, ان کو کیسے سکھا رہے ہیں. ہمارے سامنے تو اتنی مثالیں ہیں جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ مار پیٹ تو اسلامی طریقہ ہی نہیں ہے.
یہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. اسلامی طریقہ جو ہے وہ کون سا ہے؟ یہ بہت جینٹل طریقہ ہے. یہ جو مار پیٹ کا طریقہ ہے یہ ہم جو انگریز یہاں آئے نا اور انہوں نے ہمیں سکھایا اور وہاں سے ہم نے سیکھ لیا اور اس کو ہم فالو کر رہے ہیں. بچے جو ہوتے ہیں نا ان کو کہا جاتا ہے جنت کے پھول. تو جو جنت کے پھول ہوتے ہیں نا ان کو جنت کے پھولوں کی طرح ٹریٹ کرنا چاہیے. تو سب سے پہلا کام ہم نے یہ کرنا ہے بچوں پہ چیخنا چلانا نہیں ہے. آپ کو اگر غصہ آ رہا ہے نا تو آپ نے کلاس سے نکل جانا ہے تھوڑی دیر کے لیے. آپ نے خاموش ہو کے بیٹھ جانا ہے. آپ نے اپنی اینگر مینجمنٹ کرنی ہے. آپ نے اپنی ایموشنلی اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے, اپنے آپ کو مینیج کرنا ہے, بجائے اس کے کہ آپ بچوں کے اوپر چیخنا چلانا جو ہے وہ شروع کر دیں. تو یہ بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے. کئی دفعہ ہم گھر سے اپنے اسٹریسز لے کر آتے ہیں اور پھر ہم وہ بچوں پہ نکالنا شروع کر دیتے ہیں. سو پنشمنٹس کی کچھ اور ڈیٹیل بھی سمجھیں کہ اب ہم نے کرنا کیا ہے. بیسیکلی ہم کیا کرتے ہیں, اگر ہم یہ دیکھیں آلٹرنیٹیوز ٹو پنشمنٹ جو ہیں دیتے ہیں, اور اس سے کیا ہوتا ہے بچوں کی ہیبٹ فارمیشن ہوتی ہے اور بچوں کو ہم ٹرین کرتے ہیں, اس طرح سے کرتے ہیں کہ وہ ڈسپلن ہو جائیں. ٹھیک ہے, یعنی ہم نے بچوں کو اس طرح سے پنشمنٹ نہیں دینی بلکہ ہم نے کچھ متبادل کام کرنے ہیں پنشمنٹ کے, تاکہ ان کی عادات بنے, پختہ ہوں. اور آپ دیکھیں تقویٰ کا معیار بھی یہی ہے. تقویٰ کیا ہے کہ ہمیں ہر وقت احساس ہو کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے اور ہم صحیح فیصلے کریں. تو ڈسپلن اور پنشمنٹ میں بھی فرق یہ ہے. پنشمنٹ یہ ہے کہ کسی کو آپ نے دیکھا اور آپ نے صحیح کام کرنے شروع کر دیے اور جب وہ چلا گیا تو پھر آپ غلط کام کر رہے ہیں. ڈسپلن یہ ہے کہ کوئی ہے یا نہیں ہے, میں نے وہ صحیح کام کرنے ہیں. اس سے انسان کی زندگی میں ایک اچھے پیٹرنز آتے ہیں. تو ہم نے پھر اب پنشمنٹ کو دیکھ بھی لیا, ڈیفائن بھی کر لیا. اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ نیگیٹو اسٹیمولس دیتے ہیں تاکہ وہ بیہیویئر جو ہے وہ کم ہونا شروع ہو جائے. لیکن اب ہم یہ دیکھیں گے کہ ہم نے ڈسپلن کو کیسے کرنا ہے. ڈسپلن کا مطلب ہوتا ہے آپ نے سکھانا ہے, ٹیچ کرنا ہے. ڈسپلن کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ نے ان کی کمپیٹنس, اپنی کمپیٹنس کو بھی اچیو کرنا ہے کہ آپ بہترین طریقے سے ہوں, اپنے آپ کو پالش کریں. جی بالکل, وی نیڈ ٹو پالش آور سیلف یوزنگ ڈفرنٹ ٹیکنیک. کمپیٹنس اپنے اندر آپ لے کر آئیں اور بچوں کو بھی وہ کانفیڈنس ٹرانسفر کریں. ڈسپلن کا مطلب ہوتا ہے جو سکھانے والا ہے اس کا بھی سیلف کنٹرول ہو اور جس کو سکھا رہا ہے اس کے اندر بھی سیلف کنٹرول جو ہے وہ پیدا ہو, ڈائریکشن ہو, اس کو سمجھ آئے. ٹیچر کو بھی پتا ہو, مجھے پتا ہو کہ جی میں نے جب کلاس میں جانا ہے تو میں اگر کچھ کروانا چاہ رہی ہوں تو میں نے کیسے کروانا ہے, کیا اس کا طریقہ ہے, کس طریقے سے میں بات کروں گی, کس طریقے سے وہ سلوشن لے کر آؤں گی. اور بچے کو بھی سمجھ آئے کہ اگر میں یہ کام غلط کر رہا تھا تو صحیح کرنے کا طریقہ کیا ہے اور اس صحیح طریقے کی طرف میں نے کیسے جانا ہے. اور اس میں سب کے لیے کیئرنگ ہوتی ہے. اور ڈسپلن کرنے کے لیے ہمیں پرو ایکٹیو ہونا پڑتا ہے, ہمیں لرننگ ہمیں اپنی زیادہ کرنی پڑتی ہے. ریئیکٹیو اپروچ سے ہمیں اپنے آپ کو بچانا ہوتا ہے. تو پھر کریں گے کیسے؟ جی بالکل, آپ کو سولوشن پریپیئر کرنا پڑتا ہے کہ کس طرح سے آپ ڈفرینٹ سچویشنز کو ہینڈل کریں. جی بالکل, پرو ایکٹیویٹی از اباؤٹ پری پلاننگ. سو کیا کریں گے, اب ہم یوز کریں گے ٹیکنیکس ٹو انکریز کوآپریٹو بیہیویئر. ایسی ٹیکنیکس آپ نے استعمال کرنی ہے اور انشاءاللہ ابھی میں آپ کو بتاؤں گی جس سے ان کا بیہیویئر جہاں آپ کو کوآپریشن چاہیے, جو آپ جسے کہتے ہیں نا گھی سیدھی انگلیوں سے نہیں نکل رہا تو انگلیاں الٹی کریں پر گھی نکال لیں. آپ نے بس یہ کام کرنا ہے. چلڈرن شوڈ بی ٹاٹ پرو سوشل اسکلز. بچوں کو اسکل سکھانے ہیں. مثلاً مسائل کو حل کیسے کیا جاتا ہے, پرابلم سالونگ کیسے کی جاتی ہے, مثلاً اینگر مینجمنٹ کیسے ہوتی ہے, نان اگریسو بیہیویئر سے طریقے سے آپ اپنے کانفلکٹس کو کیسے ہینڈل کرتے ہیں, اپنے آپ کو مانیٹر کیسے کرتے ہیں, اپنے آپ کو ریوارڈ کیسے دیتے ہیں. ہم اپنے آپ کو ریوارڈ بھی نہیں نا دیتے, شاباش بھی نہیں دیتے کہ آج میں نے بہت اچھا کام کیا. ہم اپنی برائیاں ہی دیکھتے رہتے ہیں. پیئر کے ساتھ کیسے آپ نے ڈیل کرنا ہے, کیسے ان سے بات کرنی ہے. آپ کو پتہ ہے میں کئی دفعہ کوئی اگر سیشن لوں, یعنی اگر گروپ ایکٹیویٹی کرائی اور مختلف گروپس کو کہا کہ اب آپ آ کے اپنا کیس پریزنٹ کریں, وہ اپنا کیس پریزنٹ کرتے ہیں. لوگ جب آڈینس سے کہتی ہوں, انہی میں سے آڈینس ہوتی ہے نا, میں ان سے کہتی ہوں کہ چلیں آپ اس کے نا ہمیں پازیٹیو اور نیگیٹیوز بتائیں. پازیٹیو نہیں لوگ بتاتے, نیگیٹیوز پہ وہ بھرمار شروع ہوتی ہے. اتنی باتیں وہ کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ انسان جو ہے نا وہ پریشان ہو جاتا ہے. میں کہتی ہوں دیکھیں اس نے یہ نہیں کیا, اس نے یہ نہیں کیا, اس کو یہ کرنا چاہیے تھا, اس کو ایسے بولنا چاہیے تھا, یہ ہونا ایسے چاہیے تھا. آپ پہلے پازیٹیوز کی بات کریں, وہ نہیں کی جاتی. رائٹ رول ماڈلنگ آپ نے دینی ہے کہ بھئی ڈیفیکلٹ سے ڈیفیکلٹ سچویشن ہو, میرا بیہیویئر ٹھیک ہوتا ہے. اور فریکوینٹ ری انفورسمنٹ, بار بار, یعنی یہ کبھی بھی ایک استاد کو اور ایک پیرنٹ کو نہیں سوچنا چاہیے کہ میں نے ایک دفعہ بتا دیا یہ حرف آخر ہے اور اب بچہ رہتی زندگی تک, آخری سانس تک یہ کام کرے گا.
میں نے آپ کو بتایا ہے آپ کو ریمائنڈرز کانسٹنٹ دینے ہیں. کئی دفعہ ایک کلاس میں آپ کو 10 دفعہ دینے ہیں, کئی دفعہ ایک مہینے میں آپ کو 1000 دفعہ اس چیز کا ریمائنڈر دینا ہے, لیکن وہ ریمائنڈر اتنا پلیزنٹ, اتنا پازیٹیو ہونا چاہیے کہ وہ بار بار جاتا رہے. جب آپ کو لگے کے لیے کوئی سچویشن بہت ڈیفیکلٹ ہو رہی ہے تو یا اپنے لیے ٹائم آؤٹ لے لیں یا بچے کو تھوڑا سا ٹائم آؤٹ دے دیں. ٹائم آؤٹ کا یہ مطلب نہیں گیٹ آؤٹ, اس کو تھوڑا سا وقت دیا سیٹل ڈاؤن ہونے کا, اپنے آپ کو بھی وقت دیا. ٹیچرز کو میں ہمیشہ ہی کہتی ہوں, میں اپنے آپ کے لیے بھی یہ رکھتی ہوں, جب میں بہت یعنی کہ کسی کے ساتھ ڈیل کر رہی ہوں, بہت ڈیفیکلٹ سچویشن ہے, تو میں ٹائم آؤٹ لے لیتی ہوں. میں ان کو کہتی ہوں کہ ہم کچھ دنوں کے بعد اس بات کو ڈسکس کریں گے, یا میں کسی اور کو ڈیل کرنے دیتی ہوں, یا میں دیکھتی ہوں کہ اچھا میں اسٹریسڈ آؤٹ ہوں تو اور کچھ نہیں تو کسی کے ساتھ بیٹھ کے گپ شپ لگا لی, کسی فرینڈ کے ساتھ جنرل گپ شپ کر لی, اس سے آپ ریلیکس ہو جاتے ہیں. آپ ریلیکس ٹون میں اس مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کریں. اور اگر آپ نے پنش کرنا ہے تو اس کے بھی طریقے میں آپ کو سکھاؤں گی کہ ایسے طریقے سے اس کی پنش, جو الٹرنیٹیو ٹو پنشمنٹ ہوتے ہیں, ان کو استعمال کیا جاتا ہے جس سے مسئلہ حل ہو جائے. اب میں آپ کو بڑا ہی گولڈن فارمولا دینے والی ہوں, ٹھیک ہے, یہ سمجھے آپ کو خزانہ دے رہی ہوں. اگر آپ کو یہ سمجھ آ گیا تو آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا. ڈسپلن کیسے کرتے ہیں؟ ڈسپلن کے لیے آپ نے ایک فارمولا سمجھنا ہے. فارمولا یہ ہے کہ ہم سب کو توجہ اچھی لگتی ہے, ٹھیک, اور وہ جو توجہ ہوتی ہے, ہمیں جس چیز کو زیادہ توجہ ملتی ہے, جو چیز ہائی لائٹ کی جاتی ہے, ہم وہ والا کام کرتے ہیں, ٹھیک. مثلا آپ جب گھر جاتی ہیں اور آپ گھر گئیں اور اگر آپ نے سارا دن کام کیا, آج کل تو خیر بھی آن لائن سب کچھ ہے, لاک ڈاؤن ہے, لیکن جب آپ ویسے اسکول جاتی ہیں روٹین میں, اسکول سے آپ گھر آئیں, اسکول آپ کا اچھا دن گزرا اس دن, ٹھیک ہے, آپ تھکی لیکن مزہ آیا, آج کا دن اچھا تھا. لیکن گھر آ کے کیا آپ خوشی خوشی انٹری دیتی ہیں اور خوشی خوشی جا کے بیٹھتی ہیں اور خوشی خوشی سب کو بتاتی ہیں الحمدللہ آج کا دن بڑا اچھا گزرا؟ یا گھر پہنچنے تک جو ہے تھکا تھکا بیگ انسان رکھتا ہے, تھکا تھکا بیٹھتا ہے اور تھکا تھکا سب کو دیکھتا ہے, اور پھر جب کوئی کہتا ہے ہے تم کتنی تھکی ہوئی آئی ہو, اتنا تم کام کرتی ہو, تمہیں چائے بنا دوں, کھانا لا دوں, تو وہ جو بے چارگی ہم اپنے پر طاری کرتے ہیں اس کا کتنا مزہ آتا ہے نا, کیونکہ سب کی طرف سے بڑی توجہ ملتی ہے. لیکن اگر میں خوشی خوشی آئی ہوں اور مجھے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے, میں اپنی چائے بھی خود بنا رہی ہوں, کھانا بھی خود گرم کر رہی ہوں ہر دفعہ, تو مجھے لگتا ہے کہ یہ تو مجھے کسی نے نوٹس ہی نہیں کیا. اور واقعی سب لوگ بھی پھر اپنے اپنے کام کرتے رہتے ہیں, ہلکا سا پوچھتے ہیں کیا حال ہے, چلو یہ خود ہی کر رہی ہے تو کر لے. تو ہم میں سے ہر شخص جو ہے اس بیہیویئر کو بڑھاتا ہے جس پہ توجہ ملتی ہے. بچوں کے ساتھ بھی ہم یہی کام کر رہے ہوتے ہیں. مثلاً ایک بچہ چھوٹا سا اگر گھر میں ہے, جیسے میں آپ کو اپنی پوتی کی مثال دیتی ہوں, اگر وہ کھیل رہی ہے اور وہ آرام سے کھیل رہی ہے تو ہم سب اپنی باتیں کر رہے ہیں, وہ نا تھوڑی دیر کھیلتی ہے, اب اس نے کیا کیا, ایک دم سے اٹھا کے کوئی چیز زور سے ماری. جیسے اس نے کوئی زور سے چیز ماری, ہم سب کہتے ہیں نہیں کرو حسنہ, نہیں کرو. اچھا جیسے ہم نے اس کو یہ کہا, اب اس نے دوسری چیز اٹھا کے ماری, اب اس نے تیسری چیز اٹھا کے ماری, اب اس کو سارے لوگ روک رہے ہیں, کوئی اٹھا رہا ہے, کوئی ادھر بہلا رہا ہے. تو اس نے کیا بیہیویئر سیکھا, جب میں اچھے کام کر رہی تھی, نہ کوئی میرے ساتھ بیٹھ کے کھیل رہا تھا, نہ مجھے کوئی شاباش دے رہا تھا, نہ میری کوئی عزت افزائی ہو رہی تھی, اپنی اپنی باتوں میں لگے ہوئے تھے. لیکن جیسے ہی میں نے چیزوں کو خراب کیا, یہ دوسرا بیہیویئر دیا, سب میری طرف آ گئے. اور ہر ایک کو میں نے آپ کو بتایا نا, یہ ہماری نیڈ ہے کہ ہمیں اٹینشن چاہیے, تو ہم وہ بیہیویئر بڑھا دیتے ہیں. اسکول میں بھی یہی کام جو ہوتا ہے وہ ہو رہا ہوتا ہے. اس میں ٹیچر کیا کرتی ہیں, ابھی میں آپ کو بلکہ سچویشن دکھاتی ہوں. تو سلوشن کیا ہے, آپ نے بیڈ کو اگنور کرنا ہے, آپ نے گڈ کو ریوارڈ کرنا ہے, ٹھیک. یہ ہے, یہ پازیٹیو اٹینشن دینی ہے, اس سے ہیبٹ فارمیشن ہوتی ہے, اس کو ہم کہتے ہیں ری انفورسنگ گڈ, اور اس میں الٹرنیٹیو ٹو پنشمنٹ سب کچھ آ جاتے ہیں. تو آپ نے ریوارڈ کرنا ہے گڈ کو, اور اس کے لیے کیا کرنا ہوگا, آپ کو اپنے پاس لسٹ بنانی ہوگی. آپ کو لسٹ کیا بنانی ہے, مجھے کون سے بیہیویئر اپنی کلاس میں بالکل پسند نہیں ہے اور مجھے کون سے بیہیویئر پسند ہے. اور آپ نے اپنی زبان پہ تالا لگانا ہے کہ میں نے جو بیہیویئر مجھے پسند نہیں ہے اس کو میں نے کور کرنا ہے رول فارمیشن میں, اس کو میں نے اگر بچوں کو ریمائنڈر دینا ہے تو ایز اے رول دینا ہے. لیکن میں نے کس کو ریوارڈ کرنا ہے, اچھے بیہیویئر کو کرنا ہے. مثلا جو بچے صحیح کام کر رہے ہیں, میں نے اس پر جو ہے وہ شاباش دینی ہے. اس کو ہم یہ بھی کہتے ہیں سٹروکس. آپ نے پازیٹیو سٹروک دینی ہے. پازیٹیو سٹروک کا کیا مطلب ہے, جب اچھا کام کلاس میں ہو رہا ہے, جو اچھا کام کر رہے ہیں آپ نے ان کی تعریف کرنی ہے, دیٹ از پازیٹیو سٹروک. نیگیٹو سٹروک نہیں دینی. نیگیٹو سٹروک کیا ہے, جو غلطی ہو رہی ہے اس کو سب کے سامنے پوائنٹ آؤٹ کیا, چاہے آپ محبت سے کریں چاہے آپ سختی سے کریں.
اور نو اسٹروک یا نو ٹینشن کیا ہے؟ اچھا ہو برا ہو میری بلا سے، مجھے تنخواہ کتنی ملتی ہے، میں تو آؤں گی پڑھاؤں گی چلی جاؤں گی، میرے مسئلے تھوڑی ہیں، میں اب ہر چیز کو کروں، ہاں یہ بھی ٹھیک کروں یہ بھی ٹھیک کروں، بڑا مشکل کام ہے۔ تو ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ اب میں آپ کو ایک سچویشن دیتی ہوں۔ ایک ٹیچر ہے، وہ بچوں کو پڑھا رہی تھی، ایک بچہ کلاس میں مس بہیو کرتا رہتا تھا، کبھی کچھ کبھی کچھ کبھی کچھ۔ ٹیچر نے اس کو کئی دفعہ کہا کہ یہ تم کام نہ کرو، یہ چیز ٹھیک نہیں ہے، لیکن وہ بچہ جو تھا وہ سنتا ہی نہیں تھا۔ اب اس بچے کی وجہ سے کلاس میں 3 اور بچے یا 2 اور بچے ہیں، انہوں نے بھی بدتمیزی کرنی شروع کر دی۔ اب ٹیچر کو اور غصہ آ رہا ہے کہ پہلے تو یہ بچہ بدتمیزی کر رہا تھا، اب اس کی وجہ سے 2 بچے یا 3 بچے اور بدتمیزی کر رہے ہیں۔ اب آپ مجھے بتائیں یہاں پر آپ کا کیا انالیسس ہے؟ آپ لوگوں کی کلاسز میں کئی دفعہ ایسے ہوتا ہوگا اور آپ کہتے ہوں گے کہ میم ایک بچہ پہلے اتنا بدتمیز تھا، پتہ ہے دوسرے 2-3 بچے اور ہیں انہوں نے بھی اس سے سیکھ لیا ہے، ٹھیک ہے۔ others wanted attention too, one trouble maker spoils other، ٹھیک ہے، غصہ آتا ہے اس سچویشن میں۔ اگر ہم ابھی جو میں نے آپ کو اگنور دا بیڈ اور یہ جو میں نے آپ کو اسٹروکس بتائی ہیں نا، میں اس کے ریفرنس سے آپ کو بتاؤں گی۔ اب ہوا کیا، یہ ٹیچر پڑھا رہی تھی، یہ ایک بچہ جو تھا یہ مس بہیو کر رہا تھا۔ اب جب ایک بچہ آپ کی کلاس میں مس بہیو کرے تو اب آپ نے کیسے اس سچویشن کو اینالائز کرنا ہوتا ہے؟ سب سے پہلے تو ٹیچر نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ اس کی ٹیچنگ کا سٹائل کیسا ہے، کیونکہ اگر ٹیچر بچوں کو بور کر رہی ہے تو 1-2 بچے اس کا اظہار کریں گے۔ کئی دفعہ ٹیچرز ایسی بات پہ کہتی ہیں، لیکن آپ دیکھیں نا میری کلاس میں 30 بچے ہیں اور 27 بچے اتنے آرام سے بیٹھے ہوئے تھے، تو اگر میں بور کر رہی ہوتی، میں اچھا نہ پڑھا رہی ہوتی تو وہ 27 بچے کچھ کہتے۔ تو میں آپ کو اس سلسلے میں انفارم کر دوں کہ اکثر کلاس میں وہی 2 جینیس، عقل مند، بہادر، نڈر بچے ہوتے ہیں جن کے اندر لیڈرشپ سٹائل ہوتا ہے کہ وہ آپ کو بتا رہے ہوتے ہیں میم آپ بہت بور کر رہی ہیں۔ باقی بچے میسز کی طرح ہوتے ہیں، جیسے ہمارے عام عوام الناس ہے نا، جدھر لگا دو لگ جاتی ہے، چپ کر کے ہر چیز برداشت کر دیتی ہے۔ کرٹیک والے جو لوگ ہوتے ہیں، جو کرٹیکل ویو دیتے ہیں، اپنی آواز اٹھاتے ہیں، لیڈرشپ رول میں آتے ہیں، وہ اکا تکا ہی ہوتے ہیں۔ میں نے اپنے لیے اصول رکھا ہوتا ہے کہ اگر میری کلاس میں کوئی ایک بچہ مس بہیو کر رہا ہے تو وہی انڈیکیٹر ہے کہ یہاں پر اب میں بوریت کی طرف چلی گئی ہوں، مجھے اپنے لیکچر میں کوئی انٹرسٹنگ ایلیمنٹ جو ہے، اپنے سیشن میں کوئی انٹرسٹنگ ایکٹیویٹی جو ہے وہ کرانی ہے۔ سب سے پہلا سٹیپ ہے کہ آپ نے اپنی ٹیچنگ پہ دیکھنا ہے کہ کیا میں اپنے سیشن کی تیاری اچھی طرح کر کے آئی ہوں، کچھ ایکٹیویٹیز ہیں، یہ بچہ ٹیکٹائل تو نہیں ہے، کیا میں نے اس ٹیکٹائل بچے کے لیے جو کچھ کرنا چاہیے تھا وہ کیا ہے، کیا یہ میں لگاتار بیٹھ کے پڑھا تو نہیں رہی ہوں، پڑھا تو بہت اچھا رہی ہوں لیکن کوئی ایکٹیویٹی نہیں آ رہی ہے، وہ بچہ ریسٹلیس ہو رہا ہے، وہ ادھر ادھر ہو رہا ہے۔ اگر ہے تو آپ کو اپنی لرننگ میں جو آپ کو پڑھانے کا طریقہ ہے اس میں کچھ امپروومنٹ یا کچھ ایکٹیویٹیز شامل کرنی ہے۔ دوسری چیز، اب دوسرا سٹیپ یہ ہے کہ اگر یہ بچہ آپ سمجھتے ہیں یہ میں نے ساری چیزیں چیک کر لی ہیں لیکن اس بچے کا بیہیویئر نہیں ٹھیک ہو رہا، اب آپ نے کیا دیکھنا ہے کہ کیا میں جب پڑھا رہی تھی اور 27 بچے میری کلاس کے اتنی اچھی طرح بیٹھے ہوئے تھے، کیا پڑھاتے پڑھاتے میں نے اس 27 بچوں کو پازیٹیو اسٹروک دی تھی، تعریف کی تھی؟ نہیں، میں نے سوچا چپ کر کے بیٹھے جلدی جلدی پڑھا دو، 45 منٹ میں سب کچھ سکھا دو، ان کو پی ایچ ڈی کرا دو اس ٹاپک میں۔ اکثر اوقات ایسے ہی ہوتا ہے۔ تو آپ نے کلاس ڈسپلن کو جو مینٹین کرنا ہے وہ کیسے کرنا ہے؟ پڑھاتے پڑھاتے بیچ میں آپ نے ان بچوں کی تعریف کر دی، کبھی ان کو مسکرا کے دیکھا، کبھی ان کو کہا کہ مجھے لگ رہا ہے آج کا ٹاپک آپ کو بہت اچھا لگ رہا ہے، ماشاءاللہ آپ اتنی اچھی طرح بیٹھ کے سن رہے ہیں، دس از میکنگ می سو ہیپی۔ اس طرح کی سٹروکس ہوتی ہیں، پازیٹیو سٹروکس ہوتی ہیں جو آپ نے دینی ہوتی ہیں۔ کبھی کبھی آپ نے ان کو کہا کہ آج میں آپ کو دیکھ رہی ہوں نا اور آپ اتنی اچھی طرح پڑھیں، میرے دل سے آپ کے لیے دعا نکل رہی ہے۔ کبھی آپ نے ان کو کہا اگر آپ اتنی اچھی طرح غور سے سنیں گے تو اگر 5 منٹس میرے سیو ہو گئے تو میں آپ کو نا آپس میں کچھ ایکٹیویٹی کرنے دوں گی۔ اسی طرح نا یہ شاباش پھر دے دی۔ کبھی آپ نے جاتے جاتے بلیک بورڈ پہ، وائٹ بورڈ پہ کچھ سٹار بنا دیے بچوں سے، یا ہیپی فیس بنا دیا، بچوں سے پوچھا یہ میں کیوں کر رہی ہوں؟ بچے آپ کو خود بتائیں گے ٹیچر ہم بیہیو کر رہے تھے، ٹیچر ہم آرام سے بیٹھے تھے، اور آپ نے کہا ہاں آج میں بہت خوش تھی۔ اکا دکا دفعہ کچھ بھی سبجیکٹ آپ پڑھا رہے ہوں آپ اس میں بات کر سکتے ہیں۔ ایون اگر آپ لیٹس سے میتھس پڑھا رہے ہیں اور آپ نے میتھس میں ان کو کہا کہ ہم اس کو اس سے ملٹی پلائی کریں گے تو آپ دیکھیں یہ فگر کیا آئے گا، اور آپ ساتھ ہی کہ آپ کو پتا ہے جیسے آج میری خوشی ملٹی پلائڈ ہے کیونکہ آپ بہت اچھی طرح سے اس ٹاپک کو پڑھ رہے ہیں، بس
آپ نے وہ ٹاپک نہیں چینج کرنا, آپ نے کوئی لمبا درس نہیں دینا, آپ نے ان کو کوئی ایسا کام نہیں کرنا کہ آپ کے ادھر سے ادھر چیز ہو جائے, لیکن آپ نے بچوں کو پازیٹیو سٹروکس دینی ہے, کیونکہ ٹیچر جو پڑھا رہی ہے اور بچے آرام سے پڑھ رہے ہیں اور ان کو توجہ نہیں ملی, ان کو پازیٹیو سٹروک نہیں ملا. اب ان میں سے ایک بچہ ذرا سا ہلا تو ٹیچر نے اس کو نوٹس کر کے کون سی سٹروک دی؟ نیگیٹو سٹروک دی. کیا کہا؟ پلیز احمد آرام سے بیٹھے آپ, یو ناٹ لسننگ. یہ کون سی سٹروک ہوگی؟ یہ نیگیٹو سٹروک ہوگی. جب آپ نے اس کو نیگیٹو سٹروک دے دی تو اب کیا ہوگا؟ کچھ دنوں میں جب آپ بچے دیکھ رہے ہیں کہ پازیٹیو سٹروک تو کوئی نہیں آ رہی, اور ٹیچر جو ہے وہ اسی بچے پہ ہر دفعہ کلاس میں آ کے غصہ کرتی ہے, اس کو ریمائنڈر اس طرح دیتی ہے, میں تمہیں وارن کر رہی ہوں آرام سے بیٹھنا ہے. یہ سب نیگیٹو سٹروکس ہیں جو اس کو جا رہی ہے. کبھی پیار سے کہتی ہے بیٹا ایسے نہیں کرتے کلاس میں, بیٹا آرام سے بیٹھتے ہیں, اور جب اس کو وہ نیگیٹو سٹروک دیتی چلی جا رہی ہے تو وہ بچہ کیا کرتا ہے, وہ اور سے اور نہ صرف اس کا بیہیویئر ڈسرپٹیو ہوتا ہے, 2-3 اور بچوں کو بھی آئیڈیاز آتے ہیں, ان کو سائیکولوجیکلی یہ سمجھ آتی ہے کہ ہمیں تو ٹیچر توجہ نہیں دے رہی, وہ بھی غلط بیہیویئر کی طرف جاتے ہیں, کیونکہ جیسے انہوں نے غلط بیہیویئر کیا ٹیچر ان کو بھی سمجھانا شروع کر دیتی ہے. جی بالکل. To grab his attention, we can ask him a question related to the lesson to involve him rather than giving him negative stroke. بالکل صحیح آپ کہہ رہی ہیں, ایسے ہی کرنا چاہیے. میم بچے فری ہو کر کلاس میں گیم کھیل رہے ہوتے ہیں, کیا ایسا کر سکتے ہیں؟ دیکھیے اگر آپ کا بچہ فری ہو گیا, کوئی ایکٹیویٹی نہیں, آئیڈیلی تو میں سمجھتی ہوں کہ جب بچے فری ہوں تو ٹیچر کو گیم سے زیادہ ان کو کنسٹرکٹیو ایکٹیویٹیز میں لگانا چاہیے. ان کے پاس ایسی ورک شیٹس, ایسے آئیڈیاز ہونے چاہیے جس میں لرننگ ایلیمنٹ ہو, چاہے گیم کی شکل میں ہو. لیکن یہاں پر اب آپ پوائنٹ کو سمجھیں ڈسپلن کا. یہ بہت ہی کامن مثال ہے جو ہمیں نظر آتی ہے, اور اس میں ٹیچر نے سٹروکس نہیں صحیح یوز کی. اسی طرح اب آپ دیکھیں کچھ بچے جو ہیں وہ پڑھ رہے ہیں اور ٹیچر جو ہے یہ کچھ بچوں کو جو ہے وہ وہاں پہ اپنے پاس بلا کر سخت ڈانٹ رہی ہے کہ تمہارا کام ٹھیک نہیں ہے. اس کو کرنا کیا چاہیے؟ اس کو جو بچے اچھا پڑھ رہے ہیں ان کو پازیٹیو سٹروکس دینی چاہیے. اچھا اب کئی دفعہ ٹیچرز کیا کرتی ہیں, ایسے سٹروک دیتی ہیں, اور جن بچوں نے کام نہیں کیا نا ان کو یا تو کھڑا کر لیں گی, یا اگر ان کے درمیان میں ہی بیٹھے ہوئے ہیں تو ان کو ہی لیکچر دیں گی, کہیں گی لک ایٹ دیز چلڈرن, ان کو دیکھو کتنا اچھا کام کر رہے ہیں, تم لوگ بھی ان سے کچھ سیکھ لو, تم لوگ بھی اچھی طرح کام کر لو. یعنی وہ اپنی طرف سے سمجھ رہی ہیں کہ ہم پازیٹیو سٹروک دے رہے ہیں, اپنی طرف سے سمجھ رہی ہیں کہ ہم ان دوسرے بچوں کو سکھا رہے ہیں, لیکن اس میں وہ کیا کر رہی ہوتی ہیں, وہ اتنا زیادہ ایک نیگیٹو سٹروک ہی دے رہی ہوتی ہیں, نیگیٹو طریقے سے وہ ساری جو بات ہے ان تک جا رہی ہوتی ہے.